وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. معزز و مکرم سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت شمع بز ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ میرے ساتھ مل کر آج بلند پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مالک تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری. حیران میرے شاہ میں کیا ہوں تجھے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانوں. یہ سوچ کر آیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن ایک منظر کی وجہ سے اب کسی عنوان پر گفتگو کرنے کو دل نہیں چاہتا. مختصر اپنا دل کا درد آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اہل منبر بھی، آپ بھی، اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے حضرات بھی اس وقت حضور کے میلاد کے جشن میں آئے ہیں، سرکار ابدقرار کی آمد کی محفل میں آئے ہیں. جب بھی کوئی نیا مہمان آتا ہے تو اس کا تعارف جو کرایا جاتا ہے، تعارف کرانے والا جو خوبی سے تعارف کراتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور اس میں کروڑوں خوبیاں ہیں، تو تعارف کراتے وقت جو سب سے بڑی خوبی تعارف کرانے والا سمجھتا ہے اس خوبی سے اس کا تعارف کراتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو مدرسے میں پڑھاتا بھی ہے، وہی شخص حدیث کا درس بھی دیتا ہے، وہی شخص فتویٰ نویسی بھی کرتا ہے،
وہی شخص مصنف بھی ہے، مفکر بھی ہے، مدبر بھی ہے، صوفی بھی ہے، خطیب بھی ہے، دانشور بھی ہے، ساری خوبیاں اس میں ہے. لیکن تعارف کرانے والا جب تعارف کرائے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ مدرسے میں الف با پڑھاتا ہے، بلکہ الف با پڑھانا آج کل کوئی فن نہ رہ گیا، حالانکہ یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. لیکن جب تعارف کی بات آئے گی تو لوگ کہیں گے کہ یہ شیخ الحدیث ہے، یعنی حدیث کا درس دیتے ہیں. اس کا مطلب تعارف کرانے والا ناظم جب کسی کا تعارف کراتا ہے، اس کی مدحت کرتا ہے تو بڑی سے بڑی صفت کا انتخاب کرتا ہے. اے میلاد کے جشن میں آنے والوں، اب بھیجنے والا خدا اپنے نبی کے بھیجنے کا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ کے نزدیک حضور کی سب سے بڑی جو صفت ہے، اللہ اس صفت کے ساتھ اس آیے کریمہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک عزت والا رسول جلوگر ہوا. حضور کی آمد اللہ بیان کر رہا ہے اور اب حضور کا تعارف خدا کرا رہا ہے. یہ رسول وہ ہیں جو یاسین بھی ہے، یہ رسول وہ ہیں جو طٰہٰ بھی ہے، یہ رسول وہ ہیں جو مزمل و مدثر بھی ہیں، یہ رسول وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو ان کے قدم کا نقش نہیں بنتا، لیکن پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو نقش کف پا پتھر اپنے سینے میں لے لیتا ہے. یہ وہ رسول ہیں اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہوتا ہے، یہ وہ رسول ہیں اشارہ کرے تو سورج پلٹ آتا ہے، یہ وہ رسول ہیں انبیاء جن کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ وہ رسول ہیں جن کے رخ انور کے صدقے بادل خیرات مانگتا ہے بارش کی، یہ وہ رسول ہیں جن کا حال یہ ہے جانور جنہیں سجدہ کریں، پتھر جن پر درود و سلام پڑھیں. یہ وہ رسول ہیں کہ اللہ اکبر جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی ساری خوبیوں کو اللہ نے اس رسول میں جمع کر دیا، اور جو خوبی نہیں وہ ان میں نہیں، اور جو خوبی ہے وہ ان میں موجود ہے. ہر خوبی کا جامع بنا کر میرے اللہ نے اپنے رسول کو پیدا کیا، میرے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا. پسینہ نکلے تو خوشبودار، مسکرائے تو لوگوں کو ہنسا دے. کانوں کی شان یہ ہے کہ دور اور نزدیک کی آواز یکساں سنے، بلکہ ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنے. حضور کی شان یہ ہے کہ جھولے میں چاند سے کھیلیں. حضور کی شان یہ ہے کہ اگر کنواری بکری کے تھن پر ہاتھ لگا دے تو اللہ اس کے وجود کے اندر دودھ کی نہریں پیدا فرما دے. اس رسول کے معجزات کی کنکریوں کو کلمہ یہ پڑھائے، سوکھے ہوئے کنووں میں لعاب ڈالے تو پانی ابھر کر آ جائے، کھاری کنویں میں منہ جو ہے وہ منہ کا لعاب ڈالے تو اللہ اکبر کھاری کنویں میٹھے ہو جائے. آخر کون سی خوبی اس رسول میں نہیں؟ ہر خوبی موجود ہے. تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. بلکہ قدرت بھی خوبیوں کا ذکر کرتی ہے تو یہ کہہ کر بات ختم کر دیتی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب ہم نے تجھے ہر معاملے میں کثرت عطا کی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں. لیکن جب آنے والے کا تعارف ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا یہ وہ حبیب ہے جو چاند کے ٹکڑے کرتا ہے، یہ وہ حبیب ہے جو سورج کو پلٹاتا ہے، یہ وہ حبیب ہے جو کنکریوں کو کلمہ پڑھاتا ہے، یہ وہ حبیب ہے جو انبیاء کی امامت کراتا ہے. نبیوں کی امامت کرانا کوئی چھوٹا موٹا کام تو نہیں جس کے پیچھے موسیٰ کلیم اللہ جیسا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، ابراہیم خلیل اللہ جس کے پیچھے کھڑا ہو، آدم صفی اللہ جس کا مقتدی ہو، عیسیٰ روح اللہ جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو. کتنی بڑی شان ہے. نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر، بیاں ہو مانی یہ اول آخر. ہے دست دستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اس شان کیسی شان ہے اس رسول کی کہ جس جبریل جس کو جھولا جھلانے آئے، بلکہ ان کی بات تو بہت بڑی، جس کی بیٹی کی مدد کے لیے جبریل چکی چلانے آئے. اس رسول کی شان کتنی بڑی. لیکن اللہ نے جب تعارف کرایا، کیونکہ تعارف کرانے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے جو سب سے بڑی شان ہے اس کا ذکر کرے. اللہ نے جب اپنے حبیب کا تعارف کرایا تو اللہ نے یہاں پر محبوب کے بارے میں کہا یہ وہ رسول جو تمہارے درمیان آیا، اس کی شان یہ ہے
کہ یہ تمہارا تکلیف میں پڑنا اس کو بہت گراں گزرتا ہے. کانٹا تم کو چبھتا ہے، تکلیف اس رسول کو. پتھر تمہیں لگتا ہے پیر میں، بے قرار یہ رسول ہوتا ہے. اور اس رسول کی شان کیا ہے؟ جب اللہ تم پہ انعام کرے تو یہ حدیث ہے، یہ مزید مانگتا ہے امت کے لیے. اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنین پر کمال مہربان رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، کس منہ سے اپنے آپ کو آپ عاشق رسول کہتے ہیں؟ جو رسول پوری رات جس امت کے لیے روتے رہے، آپ اسی امت سے لڑنے کی بات کرتے. اگر رسول پاک سے پتھر محبت کرے تو پتھر قابل تعظیم ہو جاتا ہے. ہے کسی میں ہمت جو کھڑا ہو کر احد کو گالی دے سکے؟ اگر ہمت ہے تو ذرا کوئی کھڑے ہو. ہم بھی تو دیکھیں آپ کتنا جگر رکھتے ہیں. میرے عزیز، احد کیا ہے؟ ایک پتھر ہی تو ہے. کیوں تم احد کو گالی نہیں دیتے؟ ہمالیہ کو تم گالی دے دو گے، کوئی آپ کا دامن پکڑنے نہ آئے گا، ہے نا؟ ستپورا پہاڑ کی کچھ برائی کر دو گے تو کوئی کچھ کہنے نہیں آئے گا. لیکن جس کی عقل سلامت ہے اور جس کے دل میں حضور کی سچی محبت ہے، وہ کبھی احد کو گالی نہیں دے سکتا. گالی دینا تو دور کی بات، گالی دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا میں احد سے محبت کرتا ہوں اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے. نادان پتھر حضور سے محبت کرے تو تو اس کا احترام کرتا ہے، اور انسان حضور سے محبت کرے تو تو اس سے لڑتا ہے. آپ جو ابھی لڑ رہے تھے تو کیا اس میں کوئی دیوبندی وہابی تھا؟ کوئی گستاخ رسول تھا؟ میلاد کے جلسے میں آئی اسی لیے کہ آپ سنی ہیں. پتھر محبت کرے تو پتھر کا احترام کرتے ہو، اور اس کے دل میں حضور کا عشق ہے اس سے لڑتے ہو. آپ جانتے ہیں حضور دلوں کو توڑنے نہیں آئے تھے، حضور دلوں کو جوڑنے آئے تھے. اور آپ دلوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. سنو امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی سنی کو بے وقوف کہنا بھی حرام ہے. صرف بے وقوف کہنا بھی حرام ہے. شاگردوں نے کہا امام بے وقوف ایک چھوٹی سی چیز ہے، کوئی کسی کو بھی بے وقوف کہہ دیتا ہے، لیکن یہ بے وقوف آپ حرام کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں، جب تم کسی سنی کو بے وقوف کہتے ہو تو اس کا دل دکھتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا من اذا مسلم فقط اذانی ومن اذانی فقط اذى اللہ. جس نے کسی مسلمان کے دل کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ محمد کے دل کو اذیت پہنچائی، اور جس نے میرے دل کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس امام کا پیغام یہ ہے کہ کسی سنی کو بے وقوف مت کہو، آج ہم پیروں کے نام پہ لڑ رہے. پیر لڑنے کے لیے تھا، حضور نے تو دل جوڑے. آپ کو نہیں پتا حضرت سیدنا امام حسن بصری ایک رستے سے جا رہے مریدوں کے ساتھ، ایک بیشتی پانی بیچ رہا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے جو میرا پانی خرید لے، کیونکہ دن بھر سے میرا کچھ نہیں بکا ہے پانی، کوئی میرا پانی کو خریدو. سنیت کیا ہے؟ آپ نے پیروں کے نام کے نعروں کو سنیت سمجھا، نعروں پہ لڑنے لڑانے کو سنیت سمجھا. آؤ مولا علی کا خلیفہ جس کی سنیت مولا کائنات کی تصدیق سے سنیت ہے، وہ امام حسن بصری. ان کی سنیت کیا ہے؟ سنیت کسے کہتے ہیں؟ امام حسن بصری نے جب کان میں آواز آئی کہ میرا پانی خرید لو، کسی نے میرا پانی صبح سے نہیں خریدا، جو میرا پانی خریدے اللہ اس پہ رحم کرے. امام حسن بصری نے پیسے نکالے، پانی دیے، پانی لیا اور بیٹھ کر پینا شروع کیا. کسی مرید نے ٹوکا حضرت آج آپ کا روزہ ہے، آپ بھول گئے روزہ، آپ پانی کیوں پیتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے پھر بھی پانی پیتا ہوں. مرید نے کہا یاد ہے پھر بھی پانی پی رہے ہیں. نفل روزہ ہے، اگر نفل روزہ ٹوٹ جائے گا کل میں اس کی قضا کر لوں گا، لیکن میرے اس مسلمان بھائی کا دل ٹوٹے گا تو میں اس کی قضا کب کر لوں گا؟ سنیت ہے.
سنیت ہے. دل توڑنے سے بچانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے روزے توڑ دیے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ سنیت کا مذاق سرے بازار اڑا رہے ہو. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور کو کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ تمہیں پتا ہے میرے سرکار کی بارگاہ میں ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ ہے. برا لگے نا تو جو کہنا ہو کہہ لیں. ہاں میں کوئی پیشہ ور مقرر نہیں ہوں کہ آپ مجھے اس کے بعد نہ بلائیں گے تو میں آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاؤں گا. اور یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پسند کی بات کر کے جاؤں گا. نہیں، سید یوں بھی باغیرت ہوتا ہے. ہمیں تمہارے لفافوں کی پرواہ نہیں ہے، نہ ہمیں تمہارے پیسوں کی پرواہ ہے. ارے جس کی چوکھٹ سے پوری کائنات بنتی ہے، جو ہمارا نانا پوری کائنات کو پالتا ہے، کیا وہ اپنی اولاد کو بھول جائے گا؟ صاحب کھانا لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا کون دیتا ہے؟ دینے کو بھول جائے گے. دینے والا ہے بچہ ہمارا. جان عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی کوئی خدمت کی. حضور نے فرمایا عائشہ اس حدیث پاک کو سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے بیان فرمایا. یہ حدیث جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ امام الصوفیہ امام اہل سنت سیدی سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد بابا فرید سے یہ بات سنی کہ بابا صاحب فرماتے ہیں، اور بابا صاحب نے بابا کتب سے یہ بات سنی، اور بابا کتب فرماتے ہیں کہ میں نے غریب نواز سے یہ بات سنی. بات یہ سنی کہ سرکار غریب نواز بابا کتب سے کہا، بابا کتب نے بابا فرید سے، بابا فرید نے حضرت نظام الدین اولیاء سے کیا کہا. ایک بار حضور نے اما عائشہ سے کہا عائشہ اس سے دل بہت خوش ہو گیا، آج تجھے اتنا دیں گے کہ تو جو مانگے تیری جھولی بھری جائے گی. پوری کائنات کو بن مانگے عطا کرنے والا رسول آج اپنی مقدس زوجہ سے جس کے لیے سورہ نور آتی ہے اس سے کہتے ہیں مانگ جو مانگیں گے عطا کریں گے. حضرت عائشہ نے سوچا بن مانگے تو بہت کچھ ملا، بن مانگے اس سے کیا کم ہے کہ مومنین کی ماں بن گئی. بن مانگے یہی تو ملا. بن مانگے یہ ملا کہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا. بن مانگے کیا نہیں ملا ہے. قربان جائے محبوبہ محبوب رب العالمین. اللہ اکبر. فرما سوچا حضور آج کہتے مانگ کیا مانگتی ہے تو ایسا مانگو کہ دنیا اور آخرت کا بھلا ہو جائے. تو آپ گئی اور آپ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی اپنے معتمد سے مشورہ کروں. اجازت ہے؟ سرکار اسلام نے کہا بالکل جی چاہو مشورہ کرو، جو مانگنا ہے مانگو. پھر کیا ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اپنے والد بزرگوار سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گئی اور کہا بابا جان حضور نے بہت کچھ بے مانگے عطا کیا، آج اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو مانگے گی عطا کریں گے. میں کیا مانگوں ابا جی؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا میری بیٹی اگر اس نے کہا ہی ہے تو آج ایسی چیز مانگ جس سے تیرے اکیلے کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا بھلا ہو جائے. کہا ابا جان کیا مانگوں؟ کہا عرض کرنا حضور جب آپ معراج پر گئے تھے تو آپ نے اللہ سے جو باتیں کی ہے ان میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دیں. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جب یہ لوٹ کر کے آئی اور عرض کی یا رسول اللہ ایک بار اپنا سوال دہرائیں. سرکار نے کہا جو مانگیں گی دیں گے. عرض کی یا رسول اللہ آپ معراج پر گئے تھے، اللہ سے بہت سی باتیں کی تھی، ان میں سے ایک بات مجھے بتا دیں، خلوتوں کی بات، آپ نے راز کی بات مجھے بتا دیجئے. سرکار نے مسکرا کے کہا عائشہ اگر یہ مشورہ تجھے کوئی دے سکتا ہے تو کوئی اور نہیں، وہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. سیدنا صدیق اکبر کی تعریف فرمائی اور اس کے بعد کہا عائشہ سن 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 کہ میں جب معراج میں گیا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا محبوب تیری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے بڑے بڑے پاپی مجرم گنہگار، میں ان کا گناہ نہیں دیکھوں گا،
ان کی نیکی کی وجہ سے ان کو بے حساب جنت عطا کروں گا۔ اما جان عائشہ صدیقہ نے اس کی یا رسول اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے اللہ نے کہا تھا محبوب جو لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا کرے گا ایسے شخص کو میں بے حساب جنت عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا میں اس کو جنت عطا کروں گا بے حساب، کوئی حساب نہیں دوں گا، بے حساب۔ اپنی آخرت کو تو سوچو، یہاں پر بڑے دعوے دار ہو، بڑے دعوے کرتے ہو ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، ارے نادان پہلے صحیح مسلمان تو بن۔ تیرے چہرے کی داڑیاں مڈا کر تو گٹروں میں پھینکتا ہے، مسجدوں سے تو کوسوں دور تو نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، ذرا غور تو کر، آج تو کس مقام پر پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے اللہ کا وعدہ کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے بے حساب جنت عطا کروں گا۔ حضرت عائشہ جھوم اٹھی اور اپنے بابا کو جا کے خوشخبری دینے لگی، بابا جان مفت میں جنت، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صدیقہ نے جیسی کہا صدیق اکبر رونے لگے۔ حضور سے جو جتنا قریب ہوگا وہ حدیث کو اتنا زیادہ سمجھنے والا ہوگا۔ صدیقہ خوش ہیں، صدیقہ خوش ہیں اور صدیق رو رہے ہیں ایک ہی حدیث کو سن کر۔ ایسا اکثر ہوا ہے کہ جب حضور کی حدیث کوئی نہ سمجھ سکا صدیق اکبر نے صرف سمجھا۔ ایسے ہی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا وہ دنیا پسند کرے یا آخرت، مگر اس نے آخرت کو پسند کیا، رفیق اعلیٰ سے ملنے کو پسند کیا۔ سب خوشی کر رہے تھے، صدیق رو رہے تھے۔ عمر ابن خطاب نے کہا اس بڈھے کو دیکھو حضور کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں اور یہ رو رہا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا تجھے نہیں پتا عمر، یہ بات کسی اور کے لیے تھوڑی ہو رہی ہے، ارے اللہ اختیار کس کو دیا ہے، ان کے سوا کس کو اختیار دیا گیا ہے؟ یہ حضور کا چہرہ جو تو دیکھ رہا ہے اب تو یہ چہرہ نہ تجھے نظر نہیں آئے گا۔ تو غور فرمائے صدیق اکبر کی نظر وہاں جاتی تھی اور نظر نہیں جاتی تھی۔ اللہ اکبر، جب صدیقہ نے کہا حضور نے مفت میں جنت دے دی، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو جنت میں چلے جاؤ، صدیق رونے لگے بیٹی ذرا اور بھی تو کچھ سوچ، اگر دل ٹوٹے ہوئے جوڑ دے کتنا بھی پاپی ہوگا بے حساب جنت میں جائے گا، لیکن اگر کسی کا دل توڑ دے تو کتنا بھی بڑا نیک ہوگا جہنم میں جائے گا۔ آپ غور فرمائیں، آپ جانتے ہیں ایک بزرگ ہیں، ایک نبی ہے جن کو ذوالکفل کہتے ہیں۔ ذوالکفل کس کو کہتے ہیں؟ ذوالکفل مطلب دو کفالت لینے والا۔ یہ ان کا لقب کیوں پڑا ذوالکفل؟ کیونکہ اس دور کے پیغمبر نے کہا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا جانشین صرف وہ بنے گا جو دو باتوں کی مجھے ضمانت دے، ایک یہ کہ وہ کسی کو پہ غصے میں نہیں آئے گا، وہ کسی پہ غصے میں نہیں ہے، کسی پہ ناراض نہیں ہوگا، وہ ایک بات کی ضمانت یہ دے، اور دوسری بات کی ضمانت یہ دے کہ وہ کسی کا دل نہیں توڑے گا۔ جو دو بات کی ضمانت دے گا میں اس کو اپنا جانشین بناؤں گا۔ ایک جوان کے کھڑا ہوا کہا کہ یہ ضمانت دو باتوں کی میں دیتا ہوں، تو اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی اور ذوالکفل ان کا لقب ہوا۔ آپ کو پتا ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے؟ اگر حدیث میں نہ آتا تو اس کا ذکر کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو کہا اللہ کا عذاب آئے گا، اور عذاب آیا بھی۔ عذاب دیکھ کر ان لوگوں نے توبہ کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام پہاڑ پر تھے، انہوں نے توبہ کر لی، عذاب ٹل گیا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جانا چاہتے تھے اور شیطان نے آ کر کے کہا تیری قوم سے تو عذاب ٹل گیا، وہ تیرا مذاق اڑائیں گے۔ تو آپ قوم پر غصے میں آ گئے۔ کن پر؟ پرہیزگاروں پر نہیں، نیکوں پر نہیں، پاپیوں پر غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر کے شہر چھوڑ کر جانے لگے۔ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بیچ دریا میں ہچکولے کھانے لگی۔ تو اس وقت جناب یونس علیہ السلام نے ملا سے پوچھا یہ کیوں ہوا؟ تو ملا نے کہا یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلام جب بھاگ کر اپنے آقا سے جاتا ہے اور اس کا آقا اس سے ناراض ہوتا ہے تو اس وقت میری کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ یونس علیہ السلام نے کہا میرے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مئی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام کہ آپ کا چہرہ اتنا نورانی ہے، آپ کا لباس اتنا ہے، آپ دیکھ نہیں سکتا کہ آپ کی نہیں، اگر یقین نہیں آتا تو قرآن
حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے عزیزانو، اگر نکلے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی عبرت کے لیے، نبی کو سزا دینے کے لیے، نبی کو سزا نہیں ملتی، لوگوں کی عبرت کے لیے اپنے نبی کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا ہے. آپ نے سمجھا کیا ہے؟ آپ سنی بننے چلے، آپ پہلے انسان تو بنو، انسانیت تو اپنے اندر پیدا کرو. آپ نے کس سے یہ درس سیکھا ہے؟ آپ نے سبق کس سے سیکھا ہے؟ آپ چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیروں کی محبت نہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے 1200 سے زائد کتابیں لکھی. 1200 کتابوں کے اندر 12 صفحات بھی انہوں نے اپنے پیر کے لیے نہیں لکھے. یہ میرا چیلنج ہے. 12 صفحات بھی، 1200 کتابوں کے اندر 12 صفحات بھی پورے جمع کر لے، 12 صفحات بھی پیر کی شان میں نہیں لکھے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت جانتے ہیں کہ میرا پیر میرے لیے قابل تعظیم ہے، دوسرے کے لیے نہیں. ہر آدمی کو میں اپنے پیر کے نام پہ جمع نہیں کر سکتا. ہر آدمی کو میں جس کے نام پہ جمع کر سکتا ہوں میں اس کی تعریف کروں، اور وہ ذات رسول اللہ کی ذات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان. ہم بھی پیر رکھتے ہیں. آج اتنے متاثر ہو گئے، آپ کوئی مہمان آتا ہے تو اس سے پوچھتے ہو کس کا مرید ہے؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے کس کی اولاد ہے، کس کا بیٹا ہے؟ باپ کا نام نہیں پوچھا، پیر کا نام پوچھتے ہو. کس تعصب میں گھرے ہو؟ اور وہ بھی کن دنوں میں، کن دنوں میں جبکہ گستاخان رسول تیزی کے ساتھ بڑھ رہے. شیعت پوری دنیا کے اندر چھاتی جا رہی ہے، غیر مقلدت اور وہابیت کا دور دورہ ہے. لوگ تمہارے رسول کو گالیاں دے رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ پہ اعتراض ہو رہے ہیں. کن دنوں ملک شام لٹ رہا ہے، عراق والوں کی گردن پہ چھری چل رہی ہے، بیت المقدس میں معصوم معصوم بچوں کی کھوپڑیاں بندوق سے ماں کی گود میں اڑا دی جاتی ہے، اور تمہیں لڑنے سے فرصت نہیں. اس ماں کے دل سے پوچھ جس کا بیٹا اس کی گود کے اندر ذبح کر دیا جاتا. اس ماں کے دل سے پوچھ جس کے جوان بیٹے کو کفن بھی میسر نہیں ہے. اس ماں کے دل سے پوچھ جس ماں کا، بوڑھی ماں کا جوان بیٹا یہ کہہ کے گھر سے نکلتا ہے ماں دسترخوان لگا میں ابھی آتا ہوں نماز پڑھ کے، اور مسجد میں وہ جوان ذبح کر دیا جاتا ہے. ماں انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، لیکن بیٹا نہیں آتا، اس کا جنازہ آتا ہے. کل میدان محشر میں حضور پوچھیں گے تو کیا جواب دو گے؟ آپس میں لڑ رہے ہو، اتنا وقت ہے تمہارے پاس کرنے کے لیے. اور سن لو، اگر آج تم نہیں سمجھے نا تو جو حالات شام، عراق اور یمن کے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہندوستان میں بھی پیدا نہ کر دیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کا مہینہ، سیرت النبی کا مہینہ، سرکار نے کیا اخلاق پیش کیے. حضور مکہ فتح کرنے کے لیے گئے، 10,000 کا لشکر لے کر نکلے تھے تو ایک دبلے پتلے صحابی کو لے کر، اور جب مکہ گئے ہیں تو 10,000 کا لشکر لے کر گئے، اور پرچم کا سب کے ہاتھ میں. ایک صحابی نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے. کسی نے کہا دیکھا حضور آپ کا صحابی کہتا ہے آج خون ریزی کا دن ہے. سرکار نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج خون کا دن نہیں ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو رحمت کا دن ہے. اور کے سامنے وہ کھڑے تھے جنہوں نے میرے نبی کو مجنون کہا، جنہوں نے میرے آقا کو گالیاں دی تھی، حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلوائی تھی، 3 سال تک میرے نبی کو شاب ابی طالب میں قید کیا تھا. حضور کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے 3 سال تک درخت کی پتیاں کھائی تھی. وہ سب سامنے کھڑے تھے گردن جھکا کر، اور سوچتے تھے کہ آج مکے میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. لیکن میرے رسول نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے.
کے عباس نے کہا تھا یا رسول اللہ ابو سفیان کا بہت پسند ہے، اگر آپ ابو سفیان کا نام لے کر کوئی بات کہہ دیں گے تو وہ بھی مسلمان ہو جائے گا۔ کون ابو سفیان؟ بدر میں سپہ سالار بن کر ابو سفیان آیا، احد میں ابو سفیان سپہ سالار بن کر آیا، غزوہ خندق کی مصیبت ابو سفیان نے آگے بڑھ کر مسلمانوں پہ ڈالی، ہر جنگ میں کافروں کی قیادت کرنا ابو سفیان۔ جب حضرت عباس نے کہا حضور اگر آپ ابو سفیان کا نام لے کر کوئی بڑائی کی بات کر دیں وہ بھی اسلام میں آ جائے گا، قربان جائے حضور نے یہ نہیں کہا ساری مصیبتیں تو اسی نے ڈالی ہے آج اس کو انجام چکھائیں گے، نہیں، یہ اپنے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے رسول نے فرمایا تھا جو اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا میں اس کو بھی امان دیتا ہوں، اور جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا میں اس کو بھی امان دیتا ہوں۔ پتہ ہے کچھ لوگ ایسے تھے بلیک لسٹ میں جن کا نام تھا، ان میں ایک ہندا تھی ابو سفیان کی بیوی، اس کو تو امان یوں نہیں مل گئی کیونکہ ابو سفیان کے گھر میں تھی۔ ایک وحشی تھا، وحشی جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، امیر حمزہ کی انگلیاں کاٹی تھی، آنکھ کاٹی تھی، ہونٹ کاٹی تھی، سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر ہندا کو دیا تھا۔ چھوٹے قد کا وہ شخص تھا، آنکھیں اس کی چھوٹی چھوٹی لال لال تھی، بڑا نشانہ باز تھا، اس کا نام بلیک لسٹ میں تھا۔ کسی نے اس کو کہا وحشی، آزاد کردہ غلام تھا وہ، وحشی آج تیرا نام محمد عربی کی بلیک لسٹ میں ہے کہ جہاں وحشی دکھے اس کو قتل کر دو، آج تیرا قتل ہوگا۔ وحشی بڑا بہادر تھا، اس نے کہا جب میرا نام بلیک لسٹ میں ہے کہ جہاں بھی کو قتل کر دوں تو غلاموں کے ہاتھ سے قتل ہونے سے اچھا ہے کہ میں ان کے آقا کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں۔ اس لیے اس دور میں کم درجے والوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو عیب سمجھا جاتا تھا، تو وہ حضور کے صحابہ کو اس نے غلام کہا، مسلمان نہیں ہوا تھا، تو میں کیوں نہیں ان کے آقا کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں۔ اور وہ گیا اور جا کر سیدھا حضور کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جب میرے آقا مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے، کعبے کا طواف کیا اور 10,000 صحابہ تھے، ان میں سے پوچھا کسی کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ صحابہ نے اس کی نہیں یا رسول اللہ آج کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو سرکار نے اپنی چچی کہا تھا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو اس نے چند سوکھے ٹکڑے نکال کر کے دیے اور میرے آقا نے ان ٹکڑوں کو چبا چبا کر کے کھایا۔ سرکار بیٹھے، حضور کو اپنا بچپنا یاد آتا ہے، انہی گلیوں میں بچپنا گزرا تھا، مکے کی گلیوں میں۔ وحشی آ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور علیہ السلام نے کہا کون ہے یہ؟ اس نے کہا کہ میں وحشی ہوں اور سنا ہے کہ آپ نے میرے قتل کا اعلان کیا کہ جہاں بھی کے قتل کر دے، تو میں نے سوچا ان سے غلاموں کے ہاتھوں قتل ہونے کی بجائے کیوں نہیں میں آقا کے ہاتھ قتل کروں، ان کے آقا کے ہاتھ۔ سرکار نے اس کی یہ جرأت دیکھی تو چپ ہو گئے۔ توجہ فرمائیں، میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا، آپ حرکت نہیں کریں، بہت اہم نکتے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وحشی نے کہا آپ کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہونا مجھے پسند نہیں، میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ حضور نے توقف کیا، سرکار کی زندگی میں حضور نے پوری زندگی کسی کو قتل نہیں کیا، ایک آدمی کو قتل کیا، اور وہ بھی اس کو کس طرح قتل کیا، اوروں کی طرح نہیں، بلکہ اس کو صرف نیزہ چبا دیا اور ہٹا لیا اور اسی میں قتل ہو گیا۔ اس کے سوا حضور نے کسی کو قتل بھی کیا تو شان رحمت کے ساتھ، اس کو چوٹ بھی نہیں آئی، وہ قتل ہو گیا۔ وحشی کھڑا ہوا، کہا کہ آپ مجھے قتل کر دیں۔ سرکار چند سیکنڈ چپ رہے تو اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ سگے چچا کا قاتل ہو گیا، ایسا چچا جس کی شہادت پر حضور اس طرح روئے ہیں کہ حضور کی روتے روتے ہچکیاں بن گئی ہیں۔ ان کو حضور نے سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا، امیر حمزہ۔ سگے چچا کا قاتل کھڑا کہتا ہے کہ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ سرکار نے میں کر سکتا ہوں لیکن ایک شرط ہے میری، مسلمان ہو جا معاف کر دوں گا، کلمہ پڑھ میرا ہو جا۔ چچا کے قاتل کو کہہ رہے میرا ہو جا۔
اس نے کہا میں کلمہ تو پڑھ لوں گا، آپ بھی معاف کر دیں گے، لیکن کیا آپ کا خدا بھی معاف کرے گا مجھے؟ اگر میں کلمہ پڑھ لوں، آپ معاف کر دیں اور آپ کا خدا معاف نہ کرے تو اب تو میں جہنم میں جاؤں گا، میرا ٹھکانا ہی نہیں ہوگا کچھ۔ سرکار نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ویشی کلمہ پڑھ، جب میں معاف کروں گا تو میرا اللہ بھی معاف کر دے گا۔ ویشی نے کہا، کیونکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا اور وہ حبشی تھا، اس نے کہا اگر آپ کے خدا نے نہیں معاف کیا تو آپ تو کہہ رہے ہیں، لیکن اگر اس نے معاف نہیں کیا تو کوئی مومن بول سکتا ہے نا کہ آپ کہہ رہے تو ٹھیک ہے معاف کر دے گا، ابھی اس کو مرتبہ ہی کیا پتا ہے، تو مسلمان بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے آپ معاف کر دیں گے، آپ کا خدا نہیں معاف کیا تو؟ سرکار نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا ویشی اللہ معاف کر دے گا۔ ویشی نے پھر دریائے کرم جوش میں دیکھا تو ہوشیار تھا، کہا اگر معاف نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ سرکار نے کہا ویشی اگر میرے اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا تو پوری امت کی مغفرت کے لیے ایک سجدہ کروں گا، اور تجھے معاف نہیں کیا تو تنہا تیرے لیے قیامت کے میدان میں دوسرا سجدہ کروں گا، اس وقت میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک تجھے معاف نہ کروں۔ اس رسول کے ماننے والے، یہ تمہارا رسول ہے، چچا کے قاتل کو کہتا ہے کہ کل پڑھ کر میرا ہو جا، میرے مذہب میں آ جا، میری ملت میں آ جا، تیری خاطر پوری امت کے لیے ایک سجدہ ہوگا اور تنہا تیرے لیے ایک سجدہ ہوگا۔ اور ہم سوچو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب تم اس طرح بیٹھتے ہو۔ آج میں کسی کی بات نہیں کرتا، بس اگر تمہیں اپنے رسول سے پیار ہے، حضور سے عشق ہے، اگر حضور سے عشق ہے، مجھے نہیں معلوم میرے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے، مجھے کوئی رائے بھی نہیں چاہیے، بس اتنا چاہتا ہوں اگر حضور سے عشق ہے، حضور کی خوشی کے لیے مل جائیے۔ سنی آپس میں متحد ہیں، ہم کسی بدعقیدہ سے اتحاد کے قائل نہیں ہیں، نہ کل تھے نہ آج ہے نہ کبھی ہوں گے، کیونکہ ہمارا مسلک ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملک کی عبادت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ لیکن تم حیات النبی بھی مانتے ہو، حضور کو حاضر و ناظر بھی مانتے ہو، سرکار پہ سلام بھی پڑھتے ہو، مزارات پر بھی جاتے ہو، غوث و خواجہ کو بھی مانتے ہو، پھر اس کے بعد صرف پیر کے نام پہ کیوں لڑتے ہو؟ ہر پیر قابل احترام ہو، چاہے حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا ہو، یا شیخ دکن شیخ الاسلام والمسلمین امام علامہ انوار اللہ فاروقی ہو، یا کہ چوچے مقدسہ کے سادات ہو، یا مہریرہ مطہرہ کے سادات ہو، یا حیدرآباد کی خانقاہوں کے سادات ہو، یا سرکار بندہ نواز کی خانقاہ کے سادات ہو، کہیں کے ہو، بس سنی ہے، اپنا ہے، جو حضور کہے وہ اپنا ہے، بس اس طرح سے پیار تقسیم کرو۔ لیکن یہ جو تم ٹکڑیوں میں بٹ رہے ہو، بس ایک آخری بات عرض کرتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو مولا علی سے بڑے سنی ہو گئے تم؟ نہیں، میں نہیں بولنا چاہتا ہوں جی ہاں، مولا کائنات سے بڑھ کر سنی ہو گئے تم۔ سنیت جو ہے کسی کے باپ کی جاگیر ہو گئی، ایک دوسرے کو تم سرٹیفکیٹ دو گے، وہ جنہیں استنجا کی سنتیں نہیں معلوم، تم کہو گے کون سنی ہے کون جنتی ہے کون جہنمی، تم جنت بانٹو گے؟ جنت بانٹنے والا علی ہے، حضور نے فرمایا علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھا کر دیکھو ابن کثیر کو، ابن کثیر کو اٹھا کر دیکھو، جنگ جمل میں جن لوگوں نے مولا کائنات کی مخالفت میں جنگیں کی، جب جنگ ہوئی سامنے والی پارٹی میدان چھوڑ کر چلی گئی، سامنے والی پارٹی میدان چھوڑ کر چلی گئی۔ علی مرتضیٰ سے ان لوگوں نے غلط فہمی میں جنگ کی تھی، سامنے والی پارٹی جب میدان چھوڑ کر چلی گئی تو ان کے مقتول پڑے ہوئے تھے، کون؟ مولا علی سے لڑنے والے، ان کے مقتول پڑے ہوئے تھے۔ مولا کائنات نے کہا
جس طرح ہم اپنے شہداء کی نماز جنازہ پڑھیں گے اسی طرح اس لشکر کے شہداء کی بھی نماز جنازہ ہم پڑھیں گے. اور علی مرتضیٰ نے ان کی نماز جنازہ علی مرتضیٰ نے ان کی، ہم شیعوں کو یہی تو کہتے ہیں کہ تم ان لڑنے والوں کو جو جہنمی کہتے ہو کس منہ سے کہتے ہو؟ ارے ہم تو ان کو نہیں دیکھتے ان کا کردار کیا تھا جس کے جنازے پر علی کھڑے ہو جائیں مغفرت کا سواری بن کر کے. اس کی شان کیا ہو؟ ان کی خطا اجتہادی تھی. ہم ان باغیوں کو نہیں کہتے، باغیوں کو قطعاً ہم حق پر نہیں کہتے، اور جو اس طرف تھے ان کو بھی حق پر نہیں کہتے، ان کی خطا کو قطع اجتہادی کہتے. لیکن مولا کائنات کا یہ عمل تو دیکھو، لڑائی کے بعد وہ مر چکے ہیں لڑتے لڑتے، جو چھوڑ گئے وہ تو چھوڑ گئے میدان. ابن کثیر نے یہ نہیں لکھا، اہل سنت کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہے کہ علی مرتضیٰ نے ان قاتلوں کو جو موجود تھے ان کی نماز جنازہ کی اور ان کو اکرام کے ساتھ دفن کیا. سنیت یہ ہے میرے بھائی، سنیت جو ہے توڑنے کا نام نہیں ہے، جوڑنے کا نام ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں سید اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ شیخ الاسلام علامہ اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار، ہمارے بزرگوں کا کردار، سرکار بندہ نواز صوفیہ اکرام کا کردار. آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے بزرگوں نے جو دین پھیلایا، دین جو پھیلایا نا بزرگوں نے، وہ دین اس طرح پھیلایا، اس طرح پھیلایا اپنے اخلاق سے، کردار سے. وہ لڑتے نہیں تھے، وہ لڑنے والوں کو سینے سے لگاتے. اور آپ کو بتاؤں، جو لوگ چاند کے ٹکڑے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا نا وحشی کے ساتھ یہ اخلاق ہے، وحشی کے ساتھ یہ سلوک ہے، تو جو چاند کے ٹکڑے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے حضور کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہوئے. ہاں، آپ کو پتا ہے جب حنین کی جنگ ہوئی، 40 صحابہ کے علاوہ اور لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے میدان حنین میں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلدل پر بیٹھے ہوئے تھے، کھچر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور نے کنکریاں پھینکی. مشہور سا واقعہ ہے. پھر دشمن ہار گیا اور تقریباً 10,000 سے زیادہ قیدی حنین کی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ لگے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک وہاں رکے رہے. توجہ آپ کی، حنین میں حضور 1 مہینے تک رکے رہے. لوگ کہتے تھے حضور آپ کیوں رکے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے جس حلیمہ کا دودھ پیا ہے، یہ علاقہ وہ حلیمہ کا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ حلیمہ کا کوئی رشتہ دار بھی غلام بنا کر لایا گیا ہو، تو چونکہ میں نے جس حلیمہ کا دودھ پیا ہے اس سے نسبت ہے اس کو، تو میں اپنی اس رضائی ماں کے خاندان کے آدمی کو غلام بنا کر مکہ کس منہ سے لے جاؤں؟ اگر لوگ آ کر کے اطلاع کریں گے، لوگ آ کر کے مجھے بتائیں گے کہ ہم حلیمہ کے خاندان کے لوگ ہیں، تو میں جلدی سے ان کو چھوڑ دوں گا. لیکن چونکہ یہ بات مسلمانوں میں ہو رہی تھی، ان کو پتا نہیں تھا جو قیدی بن کر آئے تھے. لیکن اتفاق کی بات، ان قیدیوں میں جو عورت تھی وہ جناب شیما بھی تھی، حلیمہ کی بیٹی، جو حضور علیہ السلام سے عمر میں بڑی تھی، اور وہ حضور کو کھلایا کرتی تھی، لوریاں دیا کرتی تھی. حلیمہ کا دیور بھی تھا، لیکن ان تک کسی نے بات نہیں پہنچائی کیونکہ وہ قیدی جو تھے. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے انتظار کیا، اب آئے گا کوئی کہے گا میں حلیمہ کے خاندان کا ہوں، اب آئے گا کوئی کہے گا، لیکن کسی نے نہیں کہا. حضور نے کہا اب وقت ختم ہوا، اتنے دن ٹھہریں گے، اب انہیں غلام بنا کر لے کر کے چلو. اور پھر جیرانہ کے مقام پر حضور نے سب غلام تقسیم کر دیے. جب غلام تقسیم ہوئے تو حلیمہ کا دیور آیا، یہ مسلمان نہیں تھا، صرف اتنی نسبت تھی جس ماں کا دودھ پیا حضور نے وہ اس کا دیور ہے. حلیمہ کا دیور، اس نے کہا کہ اے محمد عربی آپ ہمیں پہچانے کہ آپ نے بچپنا حلیمہ کے گھر گزارا، میں حلیمہ کا دیور ہوں، اور حلیمہ کی بیٹی شیما بھی کنیزوں میں تقسیم ہو گئی ہے. سرکار احمد قرار بیٹھے تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تو میں کہاں ہے میری بہن شیما؟ ابھی تک شیما مسلمان نہیں ہوئی تھی. میری بہن شیما کہاں ہے؟ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے. اور اس کے بعد سرکار رونے لگے، آنکھ میں آنسو آ گئے. جب سرکار روئے تو صحابہ جمع ہو گئے، حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ چونکہ میں نے غلام تقسیم کر دیے، اب یہ لوگ غلاموں کے مالک ہو گئے، کنیزوں کے مالک ہو گئے. ایک کام کرتا ہوں، تمہارے خاندان کے جتنے لوگ ہیں، حلیمہ کے خاندان کے رشتے دار دور نزدیک کے سب، میں اور جتنے بنو ہاشم ہیں ہم ان کو آزاد کرتے ہیں. صحابہ نے کہا حضور ان کو کیوں آزاد کریں؟ کہا ان کو نسبت ہے حلیمہ سے، جس کا دودھ میں نے پیا ہے اس لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں. صحابہ نے کہا حضور آپ آزاد کریں اور ہم غلام بنا کے رکھیں، ہمارے اندر مجال کب ہے؟ سرکار ہم بھی آزاد کرتے ہیں.
تو شیما اس وقت تو بہت بڑی ہو چکی، بڑھاپے میں وہ پہنچ چکی تھی. شیما آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. سرکار بدکرار سے کہا پہچانا مجھے؟ سرکار علیہ السلام سے کہتے ہیں شیما ہوں آپ کی بہن. آقا علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو آ گئے، بچپنا یاد آ گیا. اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام فرماتے شیما مجھے جو ہے وہ اس کی اطلاع نہیں دی گئی کہ تم بھی کنیزوں میں ہو، ورنہ تمہیں اس طرح کنیزوں کی حیثیت سے تقسیم نہ کیا جاتا. فرمایا کہ اب دیکھ رہی ہو یہ جو دونوں پہاڑ اس کے درمیان جتنی بکریاں ہیں یہ سب لے کر کے تم اپنے گھر چلے جاؤ. اور اس کے بعد جب شیما رو کر کے جانے لگی تو کہتے ہیں شیما میری بہن مجھ سے خوش ہو کہ نہیں ہو؟ اللہ اکبر. شیما یہ منظر دیکھ کر کے کہتی ہے آپ جیسا بھائی اللہ اکبر کائنات میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہوئی. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میلاد کا مقصد سمجھو. میلاد کا مقصد دلوں کو جوڑنا ہے. اللہ اکبر. آقا کریم نے جوڑنے کا کام کیا ہے. میں اپنا درد دل حیدرآباد والوں، آس پاس سے آنے والوں بس اتنا کہتا ہوں، ہر بزرگ کی اہمیت سلاخوں پہ. دیکھو میرے ابا جو ہے وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. لیکن حافظ عرفان سے میں یہ مطالبہ کروں کہ میں اپنے باپ کا جتنا احترام کرتا ہوں اتنا آپ بھی کریں، تو یہ ناجائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے باپ کے لیے میرے دل میں جو محبت ہوگی وہ حافظ عرفان صاحب کے دل میں کبھی نہیں ہو سکتی. نہیں، اور ان کے والد کا میں احترام کروں گا لیکن جتنا وہ کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا. اور ان کے لیے جتنا کرنا خدا نے فرض کیا ہے مجھ پر نہیں کیا ہے. میرے لیے میرے والد کا احترام جتنا لازم ہے نہ آپ پر ہے نہ کسی اور پر ہے. تو میں اپنے باپ کا احترام کتنا کروں، ان کے پیر دھو کر کے پیوں، یہ میری اپنی بات ہے، یہ میری اپنی عقیدت پر ہے. لیکن میں آپ پر مسلط کروں کہ میرے باپ کے پیر میں دھو کے پیتا ہوں تو آپ بھی میرے باپ تو آپ کو بھی بالکل ایسے ہی چاہیے کہ آپ کے پیر کا آپ اتنا احترام کریں کہ آپ اپنے پیر کو دور حاضر کا سب سے بڑا ولی سمجھیں. اس پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن آپ کسی سے مطالبہ کریں کہ جو میں مانتا ہوں اپنے پیر کو وہی آپ بھی مانیں، یہ ختم غلط ہے. دیکھو تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں، ہم لوگ حضور غوث پاک کی اولاد میں سے، بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، ہم تو اس در کے کتے ہیں، لیکن تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں. اور الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فضل کہ ایسا خاندان ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے ہمارے خاندان کے بزرگوں کو قاضی شرع مقرر کیا تھا ان کے دور میں. اس کے ثبوت آج بھی ہمارے خاندان میں موجود ہے، ہمارے تایا کے پاس موجود ہے. لیکن ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے پیر بھی ہے، ہمارے دادا بھی حضور غوث پاک. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو حضرت غوث الاعظم سے بڑھ کر حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کو مانتے ہیں. اس زمین پر ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن ان رفاعیوں سے ہم جا کر ہاتھ ملاتے ہیں، ان کو اپنا سینے سے لگاتے ہیں اور اس سلسلے کی خلافت بھی ہم نے لے رکھی ہے اور ان کی خانقاہوں میں جاتے ہیں. کیوں؟ غوث پاک کو دنیا کے ولیوں میں سب سے بڑا ولی ماننا یہ اپنی عقیدت کی بات ہے، یہ کوئی منسوخ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی رفاعی یا کوئی مداری یا کوئی اور شخص کو کسی اور کو بڑا مانتا ہے تو مجھے تھوکنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، یہ دلوں کی بات ہے. تو جب غوث الاعظم دستگیر کے لیے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سر بنا کیا کوئی اور یا مرتے ہیں آتے وہ یہ اپنا موقف ہے، لیکن دوسرے کو بھی کہیں کہ تو بھی یہی مان، یہ قطع مناسب. تو جب غوث پاک کے لیے یہ نہیں ہے تو پھر ہم اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی. اگر اہل سنت کا بھلا چاہتے ہو تو ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی. ہر بزرگ قابل احترام ہے اور میری بات کو آپ غلط رنگ نہیں دیں. ہم اتحاد چاہتے ہیں، ہم اتفاق چاہتے ہیں اور اللہ کو انتشار پسند نہیں. ارے کٹ کٹ کے تو اب حال یہ ہو گیا ہے کہ باپ سنی ہے بیٹا بدعقیدہ ہو رہا ہے، بھائی بڑا سنی ہے چھوٹا بھائی بدعقیدہ ہو رہا ہے. اب مزید اور ٹکڑے کرو گے اللہ کو جواب دینا، مرو گے تو قبر میں اکیلے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اکیلے جواب دینا ہے. اس لیے ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں آباد رکھے، شاد رکھے. میں استدعا کرتا ہوں، بس اتنی استدعا کرتا ہوں. آخر میں میرے جملے آپ کے لیے یہ ہوں گے کہ آپ سب سنی ہیں. کتنے سنی اس میں محفل میں ذرا مجھے بتائیں، ہاتھ اٹھا کے کتنے لوگ سنی؟ جی ٹھیک ہے، ہاں ہاتھ نیچے کریں. سنی ہے تو آپ لوگ سیدوں کو بھی مانتے ہی ہوں گے نا؟ کتنے لوگ مانتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہوں گے
کہ کوئی سید آ جائے تو اس کو ٹالنا نہیں چاہیے نا، یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں. اور سیدوں کے لیے تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو سید کہہ دے تو بغیر دلیل مانگ لینا چاہیے. اس کے نسب پوچھنے کی اجازت میں نے تو آپ کو بتا بھی دیا، لیکن اپنی بڑائی کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایک سید زادی جو ہے نا، وہ ایک امیر کبیر کے دروازے پہ گئی، کہا کہ میں سیدہ ہوں، مجھے کچھ دے دو. اس نے کہا جو دیکھو چلا آتا ہے تو سیدہ ہے، تیرے پاس ثبوت کیا ہے سید ہونے کا؟ اور کہا کہ جاؤ کچھ نہیں دیں گے، جو اس طرح جھوٹی باتیں کرتے ہیں انہیں نہیں دیا کرتے. وہ وہاں سے ہٹی، ایک مجوسی کے دروازے پر گئی، اور وہاں جانے کے بعد کہا کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی ہوں، کی اولاد میں سے میری مدد کریں. اس نے کہا میرے بھاگ جگے، اس سے بڑھ کر کیا ہم نے سن رکھا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر وہ تھے کہ جنہوں نے کھلے سر، حاتم طائی کی بیٹی آئی تو اس کے سر پہ چادر ڈالی. آج میرے بھاگ جگے کہ میرے گھر نبی کی بیٹی آئی ہے. یہ گھر میرا نہیں آپ کا ہے، ہم آپ کے غلام اور میری بیوی آپ کی کنیز ہے. اس گھر میں رہیں، اطمینان سے اپنی بیٹیوں کو بھی لائیں. بیوی کو بھیجا، بیٹیوں کو منگایا، اپنا بستر ان کو دیا، سارا آرام دیا، رات کو سویا اور وہ شخص بھی سویا. بڑا مشہور سا واقعہ، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. اور جب وہ اٹھا رات کو، وہ مسلمان نام نہاد مسلمان اٹھا چیخ پکار کر، بیوی نے کہا کیا ہوا؟ اس نے بازاری بات بتائی، اور خواب دیکھ کر کے جب اٹھا تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجوسی کے دروازے پر آیا اور کہا کہ تو مجوسی ہے، میں مسلمان، نبی کی بیٹی پہ حق خدمت کا میرا ہے. کہا مجوسی تھا کل تک، اور مجھے معلوم ہے تو کیوں آیا ہے. کہا کیوں آیا ہوں؟ کل رات جو تم نے خواب دیکھا نا، وہ خواب میں نے بھی دیکھا، جس میں تجھے جھڑکیاں دی جا رہی تھی، اس میں مجھے پیار دیا جا رہا تھا. بات یہ ہے کہ قیامت قائم تھی، تم نے دیکھا نا، اور لوگ جنت میں جا رہے تھے، حضور شفاعت کر رہے تھے، تو بھی گیا. حضور یہ جنت کے محل کس کے لیے؟ کہا میری امت کے مسلمانوں کے لیے. کہا حضور میں بھی امتی اور مسلمان ہوں. فرمایا تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ میری بیٹی تیرے دروازے پر آئی، تو نے بھیک نہیں دی اور الٹا جھڑک کے ہٹال دیا اور پوچھا کہ سید ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اور فرمایا جب تجھے جھڑک رہے تھے نا، جس وقت تجھے بھگا رہے تھے، اس وقت مجھ سے کہہ رہے تھے تو نے میری بیٹی کی تعظیم کی، اس کی جھولی بھری، آ کلمہ پڑھ، تیرے خاندان کو کلمہ پڑھا، اور یہ جنت کے محل تمہارے لیے ہے. مجھے ایمان بھی دیا، جنت بھی دی تیری سید کی تعظیم کے لیے. توجہ فرمائیں، یہ ہوتا ہے. آج میں آپ سے کہتا ہوں، وہ غریب سید زادی اپنی اولاد کے لیے مانگنے گئی تھی اس امیر کے دروازے پر، اور اس مجوسی کے دروازے پر. امیر نے نہیں دیا، مجوسی نے دیا، اس کو ایمان بھی ملا، جنت بھی ملی. ایک سید زادہ آج، وہ بھی غوث کا در کا کتا، آپ کے دربار میں حاضر ہے. میں اپنے لیے بھیک نہیں مانگتا، میرے پاس اللہ نے بہت دیا ہے. یہ جھولی پھیلا کر کے صرف یہ مانگتا ہوں، اگر کسی سید بھکاری کو کچھ دے سکتے ہو تو میں مالیگاؤں سے چل کے تمہارے دروازے پر آیا ہوں، اور میں تم سے کچھ اور نہیں، بس ایک چیز مانگتا ہوں، میری جھولی میں اتحاد کی بھیک ڈال دو. معاف کر دو ایک دوسرے کو، ختم کر دو اختلافات. میراث شریف آنے سے پہلے بخش دو ایک دوسرے کو، لگ جاؤ ایک دوسرے کے گلے، کھڑے ہو جاؤ ایک دوسرے سے مل لو، معاف کر دو ایک دوسرے کو. اگر تم نے مجھے یہ بھیک دے دی نا، اتحاد کی بھیک، قیامت کے دن اگر حضور کی اولاد کی حیثیت سے حضور نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، میں عرض کروں گا نانا جان میری سفارش پر، میری عرض پر انہوں نے مجھے اتحاد کی بھیک دی تھی. ہو سکتا ہے شاید آپ کا بھلا ہو جائے. السلام علیکم. آپ حضرات اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. آپ حضرات اپنی جگہ پر تشریف